حضرت خانی اور چونکہ وجہ ہم قبلہ بود احمد خطاب دیتے ہیں، آپ رات کو گزارش ہے کہ برائے کرنا وقت مقرر پہ تشریف لائے گئے تاکہ وقت مقرر پروگرام شروع ہو جائے کرے۔ انسان کی جبیں پہ ستارے سجا دیے، انسان کی جبیں پہ ستارے سجا دیے، زخموں سے پھول دشت میں دشت بلا میں کھلا دیے، اور نوکے سنا پر بول کے میرے حسین نے تاریخ کی زبان پہ تالے لگا دیے۔ ابھی گزارش ہے قبلہ سے کہ مولانا دوسری مولانا رام سے مجلس سے خطاب فرمائے۔ بے محمد علی محمد صلوات۔ نعرے حیدری، بے محمد علی محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جی بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين شرفاء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، گزشتہ گفتگو کے بعد احباب سے جو بات چیت ہوئی اس میں دو باتیں میرے سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ میں نے مومنین میں تجسس دیکھا، جو اس امر کی دلیل ہے کہ سننے والے ہمتن گوش ہیں، لیکن اس حوالے سے کچھ سرعت دیکھی کہ خواہش یہ ہے کہ جو سوالات کل کی گفتگو میں ہم نے قائم کیے ان کے جوابات پر ہم جلد از جلد پہنچ جائیں۔ اور یہ جلدی اور تیزی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہماری گفتگو کے دو مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے کا نام ہے توحید اور دوسری منزل کا نام ہے تسبیح۔ جب تک خلاق عالم کے وجود پر دل سے یقین نہ ہو جائے، اس حد تک بندگی کا حق ہے، ممکن نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اس کی حمد بیان کی جا سکے یا اس کی تسبیح پڑھی جا سکے۔ توحید
کل کی گفتگو یہاں چھوڑی تھی کہ آپ کا اور آپ کے خالق کا رشتہ کیا ہے. یہ درست نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا اور اس کا رشتہ بندے اور خدا کا ہے. بندے اور خدا کا رشتہ تو اس کا بھی ہے جو بت پرست ہے. وہ تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے، بہرحال بندہ ہے، بہرحال مخلوق ہے. تو رشتہ یہ نہیں ہے. رشتہ ہمارا اور اس کا یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے اور اس کے درمیان میں توحید کا رشتہ قائم کر دیا ہے. اس توحید کا رشتہ اس عنوان پر تفصیل پاتا ہے کہ کبھی یہ ایمان بن جاتا ہے، کبھی یہ ایقان بن جاتا ہے، کبھی یہ حمد کہلاتا ہے، کبھی یہ تسبیح بن جاتا ہے. کس کی؟ خالق. ایمان کس پر؟ خالق. کس خالق پر؟ جس کو تم نے کبھی دیکھا نہیں. یہ عبادت کیوں ہے؟ کیوں ہے عبادت؟ دو ہی باتیں ہیں عزیزو. یا تو اس لیے تم عبادت کرتے ہو کہ اللہ کی قربت مل جائے. نماز پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. اس خالق کے قربت تمہاری منزل مقصود ہے جو یہ کہہ چکا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں. دیکھیے نا، اگر مسلم صاحب ممبر سے قریب ہیں تو ممبر ان سے قریب ہے. یہ نہیں ہو سکتا یہ ممبر سے قریب ہو اور ممبر ان سے دور ہو. خالق شہرت سے زیادہ قریب، اور پھر بھی آپ یہ چاہیں کہ خالق کی قربت ملے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات کیا خواہش ہے؟ اللہ کی مرضی مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جان لیں اللہ چاہتا کیا ہے. لیکن عزیزو، جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے لیے کیسے طے کرو گے کہ وہ چاہتا کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام کا عظیم الشان ارشاد ہے کہ تم عبادت کرتے ہوئے جس چیز کی خواہش رکھتے ہو وہ تو کیفیتیں ہیں. خالق کیفیتوں کا خالق ہے، کیفیتوں سے متاثر نہیں ہوتا. خالق کیفیتوں کا خالق ہے. رضا مندی اور ناراضگی یہ دو کیفیتیں ہیں، ہے نا؟ پھر میری گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے چہرے بشاش ہیں. جب کبھی میں کہتا ہوں کہ کیا آپ تھک گئے تو میں کیا دیکھ کر کہتا ہوں؟ جب آپ کے چہروں پر ایک فکر اور ایک گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کے چہروں سے. اب چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے، اچھا طے کرو کہ اللہ کا چہرہ ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی سوچ لو کہ پروردگار کا جسم ہے تو توحید جائے. لیکن راضی کرنا ہے. بات آ نکلی تو کہہ دوں کہ تم جس کو جانتے نہیں اس کی توہین بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کی خاطر کر سکتے ہو نہ اس کی توہین کر سکتے ہو. بات کو پھیلانا مقصود نہیں ہے. چاہتا ہوں
کہ توحید کی بنیادیں کچھ اس طرح استوار ہوں جو حضرات احباب کل نہیں تھے وہ ہمارے ساتھ مربوط ہو جائیں. بھائی اللہ کو ہم نے کیا پہچاننا تھا؟ اس کا رسول کہنے لگا مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا. بس اتنا ارشاد پڑھوں گا. مجھے معلوم ہے ارشاد کچھ آگے بھی ہے. جب رسول کو پہچاننا بھی ممکن نہیں، میں نے ایک لمحہ پہلے کیا جملہ کہا تھا؟ جس کو پہچانتے نہیں ہو، جس کو جانتے نہیں ہو، تم اس کی توہین بھی نہیں کر سکتے. اب حیران ہوتا ہوں یہ خبریں پڑھ پڑھ کر کہ فلاں پر اس توہین کے تحت مقدمہ ہے، فلاں کو اس توہین کی سزا ہے. بھائی جس کو جانتے ہی نہیں اس کی توہین کیسی؟ عزیزو، نہ تو محبت سمجھ میں آتی ہے نہ ہی توہین سمجھ میں آتی ہے اس کے حوالے سے جس کو کبھی دیکھا نہیں. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ لیکن ہم نے یہ بات طے کی ہے کل کی گفتگو میں کہ ہمارا اور خالق کا رشتہ ہے ایمان کا. ٹھیک؟ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں رک جاتا ہوں تو ریب آپ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ گھبرا دیتے ہیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے کہ صاحب لفظ ایمان کا بہت مشکل ہے، زبان بھی ہماری بہت مشکل ہے. اب انگلش میں کیا لفظ تلاش کروں؟ مجھ کو تو ایمان کے لیے کوئی لفظ اردو میں بھی نہیں مل رہا. ایمان کا لفظ ہے کہ اردو میں؟ آپ کہیں گے ایمان. کاش اتنا ہی انصاف کر دیا کریں کچھ الفاظ کے ساتھ. آپ نے کہا فیتھ، تو عزیزو فیتھ ایمان نہیں ہوتا. آپ کہیں گے بھروسہ، بھروسہ ایمان نہیں ہوتا. اب بڑھ کے کوئی لفظ ڈھونڈو گے تو کہو گے ٹرسٹ. عزیزو، میں نے یہ کہا کہ جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا یہ سورہ واقعہ کی 95 اور 96 آیتیں آپ نے مان لیا یہ ہے بھروسہ. ایمان نہیں ہے، یہ بھروسہ. کیوں؟ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور گھروں پر جا کر قرآن مجید کھول کر دیکھ لیا. انہوں نے کہا تھا یہ سورہ واقعہ کی آیاتیں ہیں بھی، جس چیز کو چیک کر لو وہاں بھروسہ ہوتا ہے. جس چیز کو ٹیسٹ نہ کر سکو صلوات پڑھیے. نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات. جس چیز کو ٹیسٹ کر سکو وہاں ہے بھروسہ. کسی چیز کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں ٹیسٹ سے میری مراد وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو میڈیسن کی دنیا میں ہوتا ہے. اس کو تو آپ مانیٹر کر لیتے ہیں نا، دیکھ لیتے ہیں نا. ٹیسٹ یہ ہے عزیزان محترم کسی ایسی خبر کی اطلاع، مثلا ایک دن موت آئے گی اور قبر میں پہلی رات بہت شدید گزرے گی، کر سکتے ہو ٹیسٹ. ٹیسٹ کرنے کے لیے مرنا ضروری. اور اگر مر گئے تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ٹیسٹ کیسا تھا، خبر درست تھی یا غلط. تو اب آسان الفاظ میں تعریف کر رہا ہوں. ایمان ہے غیب کی خبر پر ایمان لانے کا، یقین کرنے کا.
نہیں اور واضح کرتا ہوں عزیزان محترم، ایمان نام ہے کہ اگر کوئی مخبر آپ کو کسی ایسی چیز کی اطلاع دے جس کو آپ نہ دیکھ رہے ہوں، وہ دیکھ رہا ہو، اور وہ اگر بتائے، آپ اس پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں، اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں، تو یہ ہے ایمان. ٹھیک ہے نا؟ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ابو قبیس پر بلند ہوئے. واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن ایک بات کو آسان کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اہل مکہ کو بلا کر کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا تم لوگ تسلیم کر لو گے؟ حضور ہے پہاڑ کی بلندی پر، اہل مکہ ہے گراؤنڈ لیول پر. حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو کیا تم سب تسلیم کر لو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. کیا دشمن کو کفار دیکھ نہیں رہے تھے؟ حضور کے کہنے پر ماننے کے لیے تیار تھے. تو یہ کہہ دوں کہ اس تعریف سے جو ہم نے ایمان کی ابھی معین کی، کفار حضور کے قول پر ایمان لے آئے تھے. بہت خاموش ہو گیا. کفار ایمان لے آئے تھے. اب حضور نے ایک عجیب و غریب بات کہی کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور تم اس بات کو مان رہے ہو، اگر تم پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور دشمن نہ ملے پھر بھی مجھ کو سچا جانو گے؟ کفار کہنے لگے، اہل مکہ کہنے لگے، ہاں عبداللہ کے لال، ہم پھر بھی مان لیں گے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے ہم نابینا ہو گئے، محمد جھوٹ نہیں بول سکتا. محمد علی محمد صلوات. کیا تعریف ہوئی ایمان کی؟ لیکن میں بار بار اس لیے پوچھ لیتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے یقین ہو جائے یہ منزل آسان ہو گئی. ایمان کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ وہ چیز جو آپ کو نظر نہ آئے، کوئی اس کی اطلاع دے، آپ اس کو مان لیں، تو یہ ہے ایمان. نبی خبر دیتا ہے خدائے قدوس کی، نبی خبر دیتا ہے روز قیامت کی. دونوں غائب ہے نا عزیزو. جو خود علم غیب نہ رکھتا ہو وہ غیب کی خبر کیسے دے گا؟ عزیزو بس پیغمبر کے عالم الغیب ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ابتدا کی بھی خبر دے دی، انتہا کی بھی خبر دے دی. تو اب غیب کی عظمت کیا ہے؟ سنو گے غیب کی عظمت کیا ہے؟ لیکن یہ دو جملے آپ کی خدمت میں، اور یاد رکھیے گا. دیکھیے اگر گزشتہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے تو اگلی گفتگو آسان بھی ہوگی، نتائج تک پہنچ بھی سکیں گے، سننے میں بھی لطف آئے گا. آپ کا وجود غیب کی شدت ہے، پروردگار کا وجود ظہور کی شدت ہے. میں نے غیب کا لفظ استعمال کیا آپ کے، غیب کی شدت اور ظہور کی شدت. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ اپنی ضد کی طرف پلٹ جاتی ہے. جب کوئی چیز اپنی کمال پر پہنچتی ہے تو وہ ضد کی طرف پلٹ جاتی ہے. بچہ ہے، لڑکا ہوا، نوجوان ہوا، جوان بنا، بڑھاپے کی طرف مائل ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا. اب یہ بوڑھا کس صورت میں نظر آئے گا؟ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، ہم خلقت کو پلٹا دیتے ہیں.
تو سمجھے نا عزیزان محترم، جہاں پر غیبت کمال کو پہنچی تو وہاں سے ظہور کا آغاز ہوا، جب ظہور کمال کو پہنچا وہاں سے غیبت کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ تم ایک مقام پر ہو سکتے ہو، دوسرے مقام پر نہیں، وہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے۔ اب اس جملے کو ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ تم سمتوں کے قیدی ہو، پروردگار سمتوں کا قیدی نہیں ہے۔ میں یہاں ہوں، کیمرے کے پاس نہیں ہوں، آفس میں نہیں ہوں، آپ وہاں ہیں، یہاں نہیں ہیں۔ کل کی گفتگو محفوظ ہے نا ذہنوں میں؟ روح کے ہاتھ میں ہے نہیں، ایک وقت میں ہر جگہ ہے۔ خلاق عالم کا وجود ایک وقت میں ہر مقام پر موجود ہے، اس لیے کہ وہ ظہور کی شدت کا نام ہے۔ اور عزیزان محترم، جس کو بھی صفت غیبت مل گئی اس کو ایسی شدت ظہور ملتی ہے کہ وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ اور یہ عظمت ہے غیبت میں۔ ایک مرتبہ ایسا کیجئے، آپ حضرات کچھ آگے بڑھائیے اور صلوات پڑھیے۔ خشنود محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اور عزیزو، جب غیب پر ایمان، جملہ ضائع نہ جائے، جب غیب پر ایمان توحید اور تسبیح کے ساتھ عبارت ہوتا ہے تو منزلت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک عام انسان مٹی کے گھروندے بنا کر یہ کہہ دے کہ یہ جنت میں مکان ہے، واقعہ بیان نہیں کروں گا، اگر ایک عام انسان مٹی کا گھر بنا کر یہ کہے جنت میں مکان ہے تو جملہ ایسے مقبول ہوتا ہے کہ جنت میں مکان بن جاتا ہے۔ اب ذرا سننا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ بھائی زبیدہ نے دیکھا، ہارون نے دیکھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا جنت میں مکان بیچ رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا میں خریدنا چاہتی ہوں۔ خرید لی۔ کتنے کا ہے؟ 50 دینار کا۔ گھر مل گیا، گھر لے لیا زبیدہ نے۔ رات ہو گئی، ہارون نے خواب دیکھا کہ جنت میں قصر ہے، ایک مکان ہے، لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ۔ صبح ہوئی، کہا زبیدہ پھر اسی مقام پہ چلیں گے۔ کس مقام پر؟ جہاں بہلول مٹی کے گھر بنا کر بیچتے ہیں۔ آئے، دیکھا بہلول مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ کہا بہلول آج مکان بیچو گے؟ کہا ضرور۔ کیا قیمت کتنی ہے؟ کہا تیری پوری سلطنت۔ کہا کل تو 50 دینار کا بیچ دیا تھا۔ کہا کہ اس کو بیچا تھا جس کا غیب پر ایمان تھا۔ عزیزو، بہلول کہتے ہیں کہ اس کو بیچا تھا جس کا غیب پر ایمان تھا، تو دیکھ کر آ رہا ہے۔ تو عزیزو، یہ آل محمد کے دیوانوں کی شان ہے، تو دانائے آل محمد کیسے ہوں گے؟ رکنا، خواب کس نے دیکھا تھا؟ میری خواہش تھی کہ اس مرتبہ کی گفتگو میں علم خواب پہ بات کروں، اب معلوم نہیں ہو سکے گی یا نہیں۔ تو خواب کس نے دیکھا تھا؟ ہارون نے۔ بہلول کو کیسے پتا چل گیا؟ بہلول کو کیسے پتا چل گیا؟ اس لیے عزیزان محترم کہ بہلول نے اپنے تشخص کے لیے محراب میں بیٹھے رہنے کو نہیں، آل محمد کے آستانے کا فقیر بننا گوارا کیا تھا۔ نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات۔ اب بات کھلی نا توحید۔ اچھا، ہم اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ کفار مکہ حضور پر ایمان لے آئے، حضور کی بات کو مان لیا، تو بھئی پھر کافر کیسے ہو گئے؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان کو پھر کفر کی طرف پلٹا دیا؟
थी सूरह आराफ, इन है इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबूसीन। हमारी जिंदगी तो यही है, आए खाया पिया चले गए, दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। मुश्किल ये थी कि यहां पर पैगाम ये दिया गया कि ये जिंदगी गुजारने के बाद एक रोज तुमको फिर कब्रों से उठाया जाएगा। ये बात कुफ्फार की समझ में नहीं आई। वो ये मानने के लिए तैयार थे कि अब्दुल्ला का लाल सच बोलता है, आमिना का बेटा झूठ नहीं कहता, लेकिन ये बात उनकी अक्ल कबूल नहीं कर रही थी कि इंसान मरने के बाद दोबारा उठ सकता है। ठीक है ना? तो क्या हुआ, सूरह मुबारक यासीन, आस बिन वाइल ने सवाल किया, कुरान ने रिकॉर्ड किया, वज़रब लना मसलन व नसिया खल्का काला मैं युहिल इज़ाम वहिया रमीम। आस बिन वाइल एक बोसीदा हड्डी उठाकर लाया, कहने लगा कि कौन है जो इस बोसीदा हड्डी को दोबारा जिंदगी दे सकता है। किसने सवाल किया? मेरे साथ रहना। किसने सवाल किया? आस बिन वाइल ने, काफिर ने। कुरान ने कहा कुल युहयी अल्लज़ी अनशा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा जिंदगी दी थी। परवरदिगार ने काफिर से कहा, तो फिर घबराहट तो नहीं हो गई? मोहम्मद आले मोहम्मद क्या परवरदिगार ने काफिर से कहा? हाँ या नहीं? नहीं। अपने हबीब से कहा कौन तू कह दे इनसे कि वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा जिंदगी दी थी। अब आइए सूरह बकरा। और कल मर्रा अला करियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा। जब हमारा एक नबी एक ऐसी बस्ती से गुजरा कि जो बस्ती उलट चुकी थी, वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, क्या छत नीचे थी, फर्शों पर था और सब मर चुके थे। काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा। तो कहने लगे परवरदिगार तो इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदा करेगा? ज़हन में रहे, आस बिन वाइल ने भी यही पूछा था ना। तो ये गुफ्तगू मैं कर क्यों रहा हूं? ज़हन में है जुमला? मैंने कहा था वापस आएंगे, उस जुमले को महफूज रखना। मैंने कहा कि तुम जेतों के कैदी हो, वो समतों का असीर नहीं है। कुरान सूरह बकरा, वो ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी रुख करोगे वही नजर आएगा। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अच्छा, जब हर तरफ वो है तो क्यों कहा कि इस घर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना? क्या परवरदिगार वहां रहता है? अजीब बात है अजीजों, अजीब बात है। जब अर्श की बात हो तो कहते हैं अल्लाह अर्श पर बैठता है, और जब घर की बात हो तो कोई भी नहीं कहता अल्लाह वहां रहता है। आइए नब्बे साहब तशरीफ लाइए आगे। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। है ना भाई? वो हर सम्त में है, फिर क्यों कहा मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ? कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, सब अल्लाह के लिए। बात आई है तो आपसे कह देता हूं, जब खाने काबा में जाओ, हरम में नहीं, खाने काबा में, तो नमाज पढ़ लो। किस तरफ रुक करके? जवाब आपने दुरुस्त दिया, जिस तरफ चाहो। लेकिन जान ले इस मसला शरई को कि काबे के अंदर नमाज पढ़ना मकरूह है। क्यों? इसलिए कि एक किबला तुम्हारे सामने होगा तो एक किबला तुम्हारी पृष्ठ पर होगा। अजीजों, एक मिट्टी और गारे से बनाया हुआ घर अगर पीछे हो जाए तो नमाज मकरूह हो जाए। अगला जुमला तो मैं नहीं कहूंगा। तो अरब में नमाज पढ़ो। फिर मैं वापस आ रहा हूं। तो क्या तुम सबको क्या थी
परवरदिगार संतों का असीर नहीं है, फिर क्यों कहा इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ो? अब उसका जवाब तलाश कर रहे हैं। काफिर ने कहा कि परवरदिगार तू मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा? कहा ये इस काबिल भी नहीं कि हम इससे बात करें। कौन है भी तू इससे कह दे। युही अल्लज़ी अंशा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। अब उज़ैर कहने लगे अन्ना युही हाज़िल्लाहु बअदा मौतिहा, कैसे इस मुर्दा बस्ती को जिंदा करेगा? व अमातहुल्लाहु मिअता आम, हमने 100 साल के लिए मार दिया, 100 साल के लिए मौत को मुसल्लत कर दिया। सुम्मा बासाहु, फिर हमने उठाया। काला कम लबिस्ता, उज़ैर कितने दिन सोए, कितनी देर सोए? काला लबिस तो यौमन और बागा यौमिन, एक दिन या इससे भी कुछ कम। यौमन और बागा यौमिन। काला बल लबिस्ता मिअता आमिन, तू 100 साल तक मरा रहा है, 100 साल तक सोता रहा है। फंजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, अपने खाने की तरफ, अपने पानी की तरफ देख, खराब नहीं हुई। खाना भी ताफुन पजीर नहीं हुआ, पानी भी वैसे रहा। मंजूर इलाहे मारे का, अब अपने गधे की तरफ देख। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मंजूर इलाहे मारे का वले न चला का आयत लिन्नास, हम तुझको लोगों के लिए निशानी बना देंगे। किस बात पर उधर निशानी बन गए? चलो आसान करके कहता हूं, आयतुल नास बना देंगे। अजीजों, जो खुद मर जाए और उसके हुक्म से जिंदा हो जाए वो है आयतुल नास, और जो उसके हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर दे वो है आयतुल्लाह। बंदो इलाहे मारेगा बोले न जला आयतुल नास। बंदो अब देख कैफा नुनशिदुहा, हम कैसे हड्डियों को जोड़ते हैं। सुम्मा नफ्तुहा लहमा, फिर उस पर गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबय्यना लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो अब आज देखना शुरू किया और गधे की हड्डियां उठी और उठ के मिलने लगी। हड्डी वाली बात किसने की थी? ज़हन में है ना हस्बैंड वाइफ का सवाल। हड्डियां जुड़ने लगी, हड्डियां जुड़ी और देखते देखते हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, और गोश्त चढ़ने के बाद फिर खाद चढ़ गई और उज़ैर का गधा गधे की तरह बोलने लगा। कितने साल तक ये गधा मरा रहा था? 100 साल तक। किसके साथ था? नहीं भाई नहीं, आप थक चुके भाई। किसके साथ था? नबी के साथ था। नबी के साथ 100 साल तक मरा हुआ पड़ा रहा, जब उठा तो गधा ही था। मोहम्मद बुलंदतर सलावत। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बात कम हुआ। वो कहें तो इसी मिसालों में आगे बढ़ूं कि जहां सिर्फ ये साबित करूं कि जगह कुछ नहीं करती, साहिब मकान करता है। लेकिन नहीं, मुझे अपने उन्वान की तरफ आना है। भाई मेरे लिए बहुत आसान है, उन्वान वही रहे और गुफ्तगू भी उसी अंदाज से हो जिस अंदाज से आप मेरे साथ चले। मेरी तकरीर तैयार नहीं होती, आपकी समाज के साथ आगे बढ़ती है। तो आस बिन वाइल ने कहा मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा? क्या कह दो इसे? युजी अल्लज़ी अंशा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। उज़ैर ने कहा कैसे जिंदा करेगा? उज़ैर को मार दिया और उज़ैर को मुर्दा करेगा, फिर जिंदा होता हुआ दिखा दिया। अब जरा आगे चलते। देखो अभी मैंने ये बात नहीं की अल्लाह नजर आए या अल्लाह को देखें, अभी तो बात हो रही है मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं। कल का सवाल आपके ज़हनों में है ना, भाई मूसा ने क्यों कहा था? हम वहां तक पहुंचेंगे। इसी तसल्सुल में आयत है सूरह बकरा, वइज़ क़ाला इब्राहीम, जब इब्राहिम ने कहा रब्बे अरेनी कैफा तुहिल मौता, परवरदिगार दिखा दे तू मुर्दे कैसे जिंदा करेगा।
کالا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کالا بلا، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ میں بات تو آگے کروں گا لیکن ایک لفظ مجھے اور مل گیا، کیا کہا؟ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کالا بلا، رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو کیا ایمان اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے؟ یقین جاننا، اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے نا کہ قیامت پر یقین تو ہے، اطمینان نہیں ہے، تو دنیا کے کاغذ کم پڑ جائیں گے کفر کے فتووں کے لیے۔ لیکن ابراہیم کہہ رہے ہیں ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار اطمینان چاہتا ہوں۔ تو ذہن میں رکھ لینا جملہ، پھر کبھی آئیں گے اس بات پر اسی گفتگو میں۔ ایمان اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے۔ ابراہیم کو ایمان ہے، ابراہیم اطمینان چاہتا ہے۔ اچھا ایسا کرو ابراہیم، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرهن الیک، ان کے قیمہ بنا دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سایہ، پھر ان کا گوشت پہاڑوں پر رکھ دو، ان کے سروں کو ہاتھ میں لے کر سامنے کھڑے ہو جاؤ، آوازیں دینا شروع کرو۔ بھئی عجیب بات ہے، نبی بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، مردے بھی ہیں، ابراہیم آواز دے رہے ہیں، مر چکے ہیں لیکن نبی نے پکارا۔ چلے آئے نا، چلے آئے، مردے زندہ ہو گئے نا، پرندے زندہ ہو گئے نا۔ آس نے پوچھا کہ کہہ دو اس سے جو یہ الذی ینشأ اول مرہ، وہی زندہ کرے گا، کہہ دو اس سے۔ عزیر نے کہا مردہ بنا دیا پھر زندہ کر دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ ابراہیم ایسا کرو 4 پرندے لو، تم خود ہی مردے زندہ کر کے دیکھو، میں بتاتا ہوں کیسے۔ عزیزان محترم، اب کہنا یہ ہے کہ عزیر کے لیے وہ راستہ کیوں منتخب نہیں کیا جو ابراہیم کے لیے کیا؟ بس میں اپنے مدعا تک پہنچ گیا۔ فرق کیا ہے؟ بھائی آج کے لیے اور وہ کافر ہے، اس سے ہم بات بھی نہیں کرتے، یہ نبی ہے، اس کو خبر دے دیتے ہیں۔ ابراہیم ایک وقت میں خلیل بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے۔ اچھا تو مردے زندہ کرنا ہے کس کا کام؟ اللہ کا۔ اب کون زندہ کر رہا تھا اس آیت میں؟ ابراہیم۔ تو یوں کہوں کام اللہ کا تھا، ابراہیم مظہر صفات الہی بن گئے نا۔ ابراہیم مظہر صفات الہی بن گئے، عزیر کو نہیں بنایا، ابراہیم کو بنایا۔ ذہن میں سوال ہے آپ کے؟ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جب وہ سمتوں کا قیدی نہیں، پھر وہ کیوں کہتا ہے اس طرف رخ کر کے سجدہ کرو؟ عزیزو، اب ابراہیم کے اس واقعے کے ساتھ اس بات کو سمجھ لو، جس جہت سے تم توحید کی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہو اس کا نام امامت ہے۔ تم سفر توحید کا کرو گے، پہنچو گے امامت پر۔ اب چلیے اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اِنَّا هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ اتنی عربی تو سب کو آتی ہے۔ اِنَّا هَذَا کیا مطلب اس بات کا؟ یہ اِنَّا هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، میں کہوں آدمی کہا ہوگا، لیکن میں کہوں یہ آدمی، آپ سب تلاش کریں گے۔ ہاذا کا لفظ عزیزان محترم ہمیشہ ہمیشہ ایک تقاضا کرتا ہے تعین خاص کا۔ جب اس نے کہا یہ ہے حق یقین اور یہ ہے تسبیح پروردگار، تو کسی کی طرف تو اشارہ ہو رہا تھا نا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ عزیزان محترم، سورہ حقہ نے مسئلہ آسان کیا۔ وَإِنَّهُ
لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ تذکرہ ہے جو مخصوص ہو گیا متقین کے لیے۔ عزیزو، جہاں امامت بھی نظر آ جائے اور تقویٰ بھی نظر آ جائے اور امام المتقین کی گواہی سامنے آئے تو تسبیح الہی کی طرف چلنا۔ تو جہت توحید اصل میں امامت ہے۔ اس لیے عزیزو ایک بات کہتا ہوں، اللہ خالق ہے، خلق کرتا ہے، اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، اللہ غفار ہے، معاف کرتا ہے، اللہ رحیم ہے، رحمت بھیجتا ہے، پروردگار عالم منان ہے، کرم کرتا ہے، کریم ہے، بزرگ ہے، مبارک ہے، برکت والا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الامر کلہ للہ، تمام امر کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو پروردگار کا نام ہونا چاہیے تھا نا عامر۔ اب اسماء حسنہ کی فہرست میں عامر تلاش تو کرو، مل جائے تو مجھ کو بتاؤ۔ عزیزان محترم، کیا نہیں، امر ہمارا ہے، ظاہر صاحب الامر سے ہوگا۔ امر ہمارا ہے، ظاہر صاحب الامر سے ہوگا، اس لیے کہ صاحب الامر توحید و تسبیح کی جہت کا نام ہے۔ بس آج کی اس گفتگو میں اس منزل مقصود پر ایک جملہ کہہ کر میں نتیجے تک پہنچوں اور دعا کروں، اور وہ یہ عزیزو، 11 صورتوں میں، یہ الفاظ یاد رکھنا، کسی خاص مقصد سے بیان کر رہا ہوں، کل یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ 11 صورتوں میں 13 مرتبہ حکم دیا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح پر۔ اور یاد رکھنا، نام اور ہوتا ہے، مسمی اور ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا اسم کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کے دست مبارک پر پروردگار عالم نے اپنے امر دے دیے، اور جس کو امر مل گیا ہو اس سے بیعت مانگی جائے تو کیا وہ سر جھکا دے گا؟ نہیں، وہ یہ کہتا ہے ہم سے بیعت مانگتے ہو، ہم کو جانتے نہیں ہو، نحنو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم نبوت کا خاندان، رسالت کی کان ہے۔ نحنو مختلف الملائکہ، ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔ نحنو محبت الوحی، ہم وحی کے اترنے کی منزل ہیں۔ بیعت نہیں ہوگی، بیعت نہیں۔ حسین نے انکار کر دیا، لوگ حیران ہوتے ہیں، حسین انکار کر رہے تھے، کیوں اتنا اصرار تھا؟ یہ بار بار شاہ سے بیعت کا کیا سوال، انکار کر دیا تو بس انکار کر دیا، اس لیے کہ حسین توحید کی منزل کا نام ہے، حسین تسبیح کے مرکز کا نام ہے۔ اگر حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن نے بیعت کر لی، اگر حسین بیعت کر لیں تو اس کا مطلب یہ علی نے بیعت کر لی، اگر حسین بیعت کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ نے بیعت کر لی۔ حسین نے سوچا، نتائج پر نظر ڈالتے ہوئے انکار کیا۔ جب انکار کیا، تمام تر صورتحال کو دیکھ کر بیعت نہیں کروں گا چاہے گھر چھوڑ دینا پڑے، بیعت نہیں کروں گا چاہے حرم الہی میں بھی پناہ نہ ملے، بیعت نہیں کروں گا خواہ میری بہنوں کو گرمی کے موسم میں شدت کا سفر طے کرنا پڑے، بیعت نہیں کروں گا خواہ میرا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے، بیعت نہیں کروں گا خواہ عباس جیسا بھائی مارا جائے، بیعت نہیں کروں گا خواہ میرا چشمار آئے خدا میں کام آئے، بیعت نہیں کروں گا خواہ قاسم کی لاش پامال سمے اسپاں ہو جائے۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ہماری کل کی منزل مصائب یہاں پر رکی تھی، حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے آئے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ۔ حج میں کتنے دن رہ گئے تھے؟ 2 روز رہ گئے، 2 روز رہ گئے تھے۔ حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیجے گئے۔ حسین نے حج کو عمرے سے بدلا۔ اب حسین کس سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تم سوچنا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب کوئی حرم الہی میں پہنچے اور بغیر حج کر کے وہاں سے نکلے تو دل پر کیا گزرتی ہے، اور وہ جس نے 25 حج با پیادہ کیے ہوں۔ حج کو عمرے سے بدلا، روانہ ہوئے۔ اب جو راہ میں ملتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے
इस वक्त में आपने मक्का छोड़ दिया, 2 ही दिन तो रह गए, 2 ही दिन तो रह गए हैं, मौला आपने छोड़ दिया मक्का। हुसैन किससे क्या कहे, किसी से कह दिया कि अगर जल्दी न करता तो मारा जाता, इसलिए कि मेरे कत्ल के असबाब हैं। हुसैन ने मक्का छोड़ा, ये ज़िलहिज्जा की 8 तारीख थी। बस अज़ादारों, हमारी गुफ्तगू तमाम हो गई। चीफ जस्टिस थे हिंदुस्तान के पंडित व्यास मिश्रा, उन्होंने एक जुमला कहा था कि सुन लेना, इस जुमले की गहराई पे गौर करना, मैंने मकातिल में इतना हसीन जुमला इससे पहले नहीं पढ़ा। वो कहते हैं हुसैन को असल में मक्तल की तलाश थी, हुसैन को असल में मक्तल की तलाश थी। हुसैन जानते थे बाबा मारे गए, कातिल छुपा रह गया, हसन मारे गए, कातिल छुपा रह गया। हुसैन एक मक्तल की तलाश में थे, ये मक्तल की तलाश का सफर था। हुसैन मक्के से निकले, जमीन करबला, रास्ते में एक मंजिल आई, फौर ने रास्ता रोका, घोड़े की लगाम पे हाथ डाला, आगे न जाने दूंगा, तेरी मजा हमको रोक सके। रवायतों में लिखा कि एक बात तय हुई कि हुसैन रुक जाए, तो हुर कहने लगा कि मुझको हुक्म यह है, किसी ऐसी बस्ती में आपको ठहराया जाए जहां ना घास हो ना पानी हो। क्या सबब था? पानी न हो सवारों के लिए, घास न हो जानवरों के लिए। अरब के लोग थे ना, जानते थे कि मैदान जंग में घोड़ा भी बराबर का सिपाही होता है। हुसैन इब्ने अली ने रुकने से इनकार किया। थोड़ी दूर तो ये काफिला बढ़ा और भी साथ साथ चला। हाँ अज़ादारों, एक ऐसी मंजिल आई है, मैं कहता हूं किसकी मजाल थी जो हुसैन का रास्ता रोक सकता, कि हुसैन का घोड़ा चलते चलते रुक गया। बात हुजूर के सफर हिजरत से मिलती है। जब हुजूर मदीने पहुंचे थे, बस कैफियतें मुख्तलिफ हैं। वहां ठहराने के लिए जिद हो रही थी, और यहां पर हुसैन इब्ने अली के लिए जो आदाब मेहमानी थे उनकी तैयारी थी। जब हुजूर पहुंचे हैं ना मदीने में, तो हर एक साहबी ये चाहता था हुजूर मेरे घर पर कयाम करें। आपने फरमाया मेरे नाके को छोड़ दो, मेरे नाके को छोड़ दो। इसको फरमान मिला है परवरदिगार की तरफ से, जहां ठहरेगा वही मेरी मंजिल होगी। अबू अयूब अंसारी के घर पे नाका ठहरा, हुजूर ने वहीं कयाम किया। जब हुजूर का नाका हुजूर की मंजिल का तयन कर सकता है, तो राकिबे दोस्त रसूल हुसैन का घोड़ा हुसैन की मंजिल का तयन क्यों नहीं कर सकता? अज़ादारों, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि घोड़ा रुक गया। नहीं, हुसैन ने 7 घोड़े बदले, कोई मरकब भी आगे ना बढ़ा। जब कोई घोड़ा भी आगे ना बढ़ा तो फरमाया करीब के रहने वालों को बुलाओ। बनु असद को बुलाया गया, बनु असद पहुंचे, कि ये बताओ इस जमीन का नाम क्या है? हुसैन को मक्तल की तलाश है, ज़हन में रहे, इस जमीन का नाम क्या है? कहने वाले ने कहा मौला मारिया कहते हैं, और कोई नाम है मौला गाजरिया कहते हैं, और कोई नाम है शत्ते फरात कहते हैं, और कोई नाम है नैनवा कहते हैं। का कोई नाम रह तो नहीं गया? कहने वाले ने कहा मौला इसे करबला कहते हैं। बस फरमाने लगा मेरा इमाम, वक़फ़ वक़फ़ वला तहलु, ठहर जाओ, आ गई हमारी मंजिल। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, बीवियां उतरने लगी सवारियों से, मर्द घोड़ों से उतरने लगे। अब उस वक्त जब सब जमा हो गए तो हुसैन ने कुछ जुमले कहे हैं, बस जुमलों पर अपने बयान को खत्म करूंगा। हुसैन ने जुमले कहे, जुमले नहीं है, ये मुस्तकिल मर्सियां हैं। हुसैन कहने लगे यही वो मंजिल है जहां पर हमारे खैमे नस्ब होंगे। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला कब तक खैमे नस्ब रहेंगे? फिर फरमाया यही वो जगह है जहां पर हमारा सामान रखा जाएगा, मौला जब तक लूट ना लिया जाए। क्या यही वो जगह है जहां हमारी हुर्मत की हरकत होगी? अब मैं नहीं कह सकता कब तक होती रही, कहां तक की गई। और मैं यही जगह है जहां पर हमारा खून बहेगा। कैसा खून? किसी के बादलों का खून, किसी के सीने का खून, हुसैन के हर हिस्से जिस्म का खून, और एक चश्माए का खून जिसको हुसैन ने ज़मीन करबला पे गिरने नहीं दिया। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन।